اب بلا تاخیر اس ادارے کے ایک اور طالب علم محمد احمد صاحب تشریف لاتے ہیں، اپنے معافی ضمیر کا آپ کے سامنے اظہار کرتے ہیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء موعظۃ من ربکم شفاء وہدی للعالمین ہدی ورحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب و بے عیب کتاب میں سے ایک آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا صحیح اور حق اور سچ معنی و مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے۔ صیحت رحمت ہدایت ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت رحمت ان سب کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں جس زمانہ میں تشریف لے کر آئے، وہ دور وہ زمانہ جاہلیت کا تھا، لوگ شرک میں کفر میں مبتلا تھے۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو ایسی کامل کتاب، کامل و اکمل کتاب عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے مشرک اور کافر تھے، ان کے دلوں میں خوف خدا آیا، دل کی دنیا بدل گئی، کفر کا اندھیرا ختم ہوا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کامل اور اکمل کتاب عطا فرمائی حضور علیہ السلام کو۔ حضور علیہ السلام نے جب کلام ربانی لوگوں کو سنایا، بڑے بڑے مشرک تھے، اسلام کے دشمن تھے، جب انہوں نے کلام ربانی کو سنا، ان کے دلوں میں خوف خدا آیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نماز فجر ادا فرما رہے تھے۔ نماز فجر میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے کلام ربانی کو بہت ہی غور سے سنا۔ غور سے سننے کے بعد جب تلاوت اس آیت پر پہنچی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایسا محسوس ہوا مجھے کہ رب کا عذاب میری طرف آ رہا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب آ کر رہنا ہے۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خوف آیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر برکت اور فضیلت رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے سخت دشمن تھے، حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی، دل کی دنیا بدل گئی، کفر کا اندھیرا ختم ہوا، حضور علیہ السلام کا پیار محبت آپ کے دل میں آ گیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ قرآن مجید کی برکت ہے، قرآن مجید کی فضیلت ہے۔
یہ ہم ہیں کہ قرآن مجید سے دور ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، اس دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ہر مذاہب کی اپنی اپنی کتابیں ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارا مذہب سچا ہے، ہماری کتاب سچی ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو نازل ہوئی ہے کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے وہی حق ہے اور سچ ہے۔ 1400 برس سے لے کر آج تک نہ اس کتاب کا کوئی حرف بدلا ہے اور نہ ہی بدلا جائے گا۔ تمام دنیا کی کتابیں اکٹھی کریں، سامنے رکھ لیں، ان سے سوال کریں کہ یہ بتا تیرا نام کیا ہے، کوئی کتاب نہیں کہے گی کہ میرا نام کیا ہے۔ اس کتاب سے پوچھا جائے کہ تو کس لیے آئی ہے، کس کے پاس آئی ہے، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، تو کیوں آئی ہے، کوئی کتاب نہیں سوال کا جواب دے سکتی، مگر یہ قرآن مجید ہے، یہ وہ واحد کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہر ہدایت رحمت عطا فرمائی ہے۔ آئیں اسی قرآن مجید سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے۔ قرآن کریم جواب دیتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ میرا نام قرآن مجید ہے۔ اے قرآن یہ بتا کہ تو کس کی طرف سے آیا ہے۔ قرآن مجید جواب دیتا ہے، تنزیل من رب العالمین، کہ میں رب کی طرف سے آیا ہوں۔ اے قرآن یہ بتا کہ تو کس کی طرف آیا ہے۔ قرآن کریم جواب دیتا ہے، نزل علی محمد، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ اے قرآن یہ بتا کہ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کریم جواب دیتا ہے، ھدی للناس، کہ میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ اے قرآن یہ بتا کہ تو کس مہینے میں آیا ہے، تو قرآن کریم جواب دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں آیا ہوں۔ اے قرآن یہ بتا کہ تو دن میں آیا ہے یا رات میں، تو قرآن مجید جواب دیتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ میں رات کے وقت آیا ہوں اور اس رات کا نام ہے شب قدر۔ آپ حضرات نے سنا، ہر سوال کا جواب قرآن مجید کے اندر ہے، ہر شفا، ہر پریشانی کا حل قرآن مجید کے اندر ہے۔ یہ ہم ہیں کہ ہم دنیا داری میں آ کر دینی مدارس کو چھوڑ دیا، دین والوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، دنیا داری میں آ کر، کام کاج میں آ کر نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، دین سے دور ہو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ سب ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں گے، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔